يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وقال الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. محترم حضرات، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بزرگی لائق اور زیبا ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے، غلط اور صحیح کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے، دونوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے وقت ضرورت اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصاً درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نازعات کی آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کی شرط بتائی.
کہ اگر یہ شرط پائی گئی تو ہی جنت میں ایسا شخص جائے گا جس کے پاس یہ شرط پائی جائے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، نہ صرف ڈرے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات پر بھی روک لگا دے، اپنے نفس کو باندھ کر رکھ دے، اپنی نفسانی خواہشات پر بالکل بند لگا دے، روک دے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ یہاں کی بات نہیں ہے. جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نامہ اعمال کا انتظار کرے گا، جب انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اس وقت کی فکر اسے دنیا میں رہ کر کرنی کہ میں اب جس حال میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ زندگی تو کسی بھی طرح سے میری یہاں سے گزر جائے گی، اور جب کل قیامت کے دن میرا حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت میں اپنے رب کے سامنے کس حالت میں کھڑا رہوں گا. اس وقت کو سوچ کر انسان ڈر جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، یعنی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل کے اندر آ جائے اور نفسانی خواہشات پر روک لگا دے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا شخص جنتی ہے. محترم حضرات، عقیدہ توحید کے جو تقاضے ہیں، توحید یعنی اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ساری کی ساری عبادتیں اسی کے لیے خالص کر دینا، ہر عبادت میں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہر عبادت کو خاص کر دینا، اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پکارنا. عقیدہ توحید کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی ڈرے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے، کسی بھی شخص سے بندے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اللہ رب العالمین کے جلال کو، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کے عذاب کے تصور کو کر کے انسان کانپ اٹھے، انسان کی سانس خوف الہی کے سائے میں آئے، خوف الہی کے سائے میں سانس جائے. اور جب اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی دسیوں آیتیں ہمیں ملتی ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے صاف حکم دیا ہے کہ مجھ سے ڈرو. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان تمہیں اپنے کارندوں سے ڈرانا چاہتا ہے، شیطان تمہیں اپنے جیسوں سے ڈرانا چاہتا ہے، اپنے بھیجے ہوئے ساتھیوں سے وہ تم کو ڈرانا چاہتا ہے، لیکن خبردار ڈرنا مت، وخافونی، مجھ سے ڈرو. اللہ رب العالمین اپنے آپ سے ڈرنے کی تلقین کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے اللہ رب العالمین کہ مجھ سے ڈرنا. اور اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کیا کرایا قرآن مجید کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم کہ میں بہت ہی زیادہ معاف کر دینے والا ہوں. ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، وان عذابی هو العذاب العلیم، دردناک عذاب ہے، میرا عذاب دردناک ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے تعارف میں فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور ساتھ ہی کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ شدید العقاب، اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. تو محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہ پر اس بات کا حکم دیا کہ میرے بندو مجھ سے ڈرو، دوسری چیز سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور ہم اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو جس قدر جانے گا وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرے گا.
جو اللہ رب العالمین کو نہیں جانے گا وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا ہے. جو اللہ رب العالمین کی معرفت جس کو جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں. اور ظاہر سی بات ہے جب سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں تو سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہی ہوں. اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اسماء، اللہ رب العالمین کی صفات، ان کا علم، دین کا علم، جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو جان سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ایک ایک صفت، غفور ہے تو کیوں ہے، کیسے ہے، کتنی صفات ہیں اس کے اندر، شدید العقاب ہے، عذاب علیم ہے، اللہ رب العالمین دردناک سزائیں دینے والا ہے. ایسی ایسی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی. جب ان پر ہمارا غور ہوگا، ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اللہ رب العالمین کا خوف آئے گا ہمارے دل میں. جو جتنا اللہ رب العالمین کو جانے گا وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا جو حقیقی حق ہے، اللہ رب العالمین کے خوف کا جو حقیقی تصور ہے، جو حقیقی ڈر جو دل میں رہنا چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو صرف ایک عالم ہی پورا کر سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کو جاننے والا ہوگا. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے حقیقی طور پر تو علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں. کیونکہ علم رکھنے والا شخص اللہ رب العالمین کی ذات کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہر صفات پر اس کی نظر ہوتی ہے اور گہری نظر ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. تو محترم حضرات، یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کا خوف ہمیں اپنے دل میں رکھنا، اللہ رب العالمین کے خوف میں ہی ہمیں جینا ہے اور خوف میں ہی اللہ رب العالمین کے اس دنیا سے چلے جانا ہے. محترم حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا خوف ہم اپنے دل میں لے کر زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اس کے فوائد کیا ہیں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر بھی بے شمار فوائد ہیں، مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے خوف کے بے شمار فوائد ہیں. دنیا کے اندر ملنے والے فوائد جو کہ انسان کی زندگی میں ملتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے، وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، ایسا شخص پوری کائنات کے سامنے نڈر ہو جاتا ہے، پوری کائنات کے سامنے نڈر ہو جاتا ہے. وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے. آج دنیا کے اندر ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور سے ہم ڈرتے ہیں، اپنے حاسدین سے ڈرتے ہیں، اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے نقصانات سے ڈرتے ہیں، جناتوں سے ڈرتے ہیں، اور نہ جانے کن کن چیزوں سے. کبھی تو انسان خود اپنے سائے سے ڈر جاتا ہے. یاد رکھو، جس دل کے اندر، جس انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، نڈر ہو جائے گا، پوری کائنات کا مل کر سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرے گا، ہر مصیبت کا سینہ تان کر مقابلہ کرے گا. مومن کبھی ڈرتا نہیں. اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والا انسان کبھی بھی ڈر نہیں سکتا ہے. محترم حضرات، ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں، دنیا کے اندر جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں، چاہے انسان اپنے والدین سے ڈرے، چاہے انسان اپنے بڑے بھائیوں سے ڈرے، چاہے انسان اپنے بادشاہ سے ڈرے، چاہے انسان جانور سے ڈرے، کسی بھی چیز سے ڈرے، جب اس کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقی بات ہے کہ انسان اس سے دور بھاگنے لگتا ہے، دور بھاگتا ہے. جس سے بھی ڈرے گا اس کے قریب نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے ہم جتنا ڈریں گے اتنا ہی ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہوں گے. جتنا ڈریں گے اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گا. واللہ کہتا ہوں 5 وقت کی نماز کے علاوہ چاشت کی نماز اور تہجد کا بھی ہم اہتمام کرنے لگیں گے. اللہ رب العالمین کے قریب ہوں گے، اللہ رب العالمین سے قریب ہوں گے. اللہ رب العالمین کا معاملہ دوسروں کی طرح نہیں ہے. دوسروں سے اگر ہم ڈرتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم ڈریں گے تو اس کے قریب جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ رب العالمین کے قریب ہوں گے. اور یاد رکھو،
جب انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور جب اس کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے, تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے ایسے عالم میں جب کہ سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا خوف دل کے اندر ہے. جو بھی چھوٹی چھوٹی سی جو لغزشیں ہوئی ہیں ان کا خوف, اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھے کیا سزا دے گا, یہ خوف جب انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے اور اس وقت جب انسان نیت باندھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھ سے جو آنسو گرتے ہیں, ایسی ہی آنکھ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 2 قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ ان پر حرام کر دے گا. اللہ رب العالمین کا خوف دلوں کے اندر ہونا چاہیے. ہم اللہ رب العالمین سے جس قدر ڈریں گے اس قدر ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہوں گے. اور دنیا کے اندر ملنے والے بہت سارے فوائد ہیں. انسان جب اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اس کی نمازوں میں خلوص آ جاتا ہے, اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں کرنے لگتا ہے. ڈر خوف صرف اللہ رب العالمین کا ہے. عبادت کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا, ریاکاری انسان کے اندر سے نکل جائے گی. بہت سارے فوائد, عبادتیں خالص ہو جائیں گی. انسان کا جینا, انسان جب اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھے گا تو دل کے اندر اٹھنے والے غلط خیالات پر بھی انسان پابندی لگائے گا. انسان پابندی لگائے گا. انسان کہیں بھی جانے کے بارے میں سوچے گا, کچھ بھی بات زبان سے نکالنے کے بارے میں اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچے گا کہ میرا رب کا خوف میرے دل کے اندر ہے, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا. جواب دہی کا احساس جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو محترم حضرات انسان کی زندگی بدل جاتی ہے, انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. اللہ رب العالمین کا خوف دل کے اندر آیا, اللہ رب العالمین صرف اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہی ہے یہ سوچ کر ہم نے زندگی گزار دی اور اس کی جو دوسری صفات ہیں اس پر ہم نے غور نہیں کیا, تو اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کا جو حقیقی تقاضا ہے ہم اسے پورا نہیں کر سکتے. آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین بہت سارے انعامات سے نوازے گا, بہت سارے اعزازات سے نوازے گا, بہت سارے اعزازات ہوں گے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو بندہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی بسر کیا, قیامت کے دن جو انعام دے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم کل قیامت کے دن میں اپنے بندے پر 2 خوف کبھی جمع نہیں کروں گا. ایک دنیا کا خوف, ایک آخرت کا خوف, دونوں خوف کو میں جمع نہیں کروں گا. جو بندہ دنیا میں ڈر کر اللہ رب العالمین سے ڈر کر جو بندہ زندگی گزارے گا, آخرت میں وہ امن و امان سے رہے گا. اور آخرت کا منظر کیسا ہوگا ہم سب جانتے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. ایسے عالم میں اگر کوئی شخص مطمئن کھڑا ہوا ہے تو سوچو اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے. اس سے بڑی اعزاز والی بات ہو ہی نہیں سکتی. سارے کے سارے عالم کے لوگ پریشان ہیں, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. ایسی حالت میں اگر ایک انسان, وہ انسان جو کہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس دنیا کے اندر زندگی بسر کیا, نمازوں کا پابند رہا, زکوٰۃ کا پابند رہا, اور حج فرض ہونے کے بعد میں اس نے اس کو ادا کیا, روزوں کا پابند رہا, ساری چیز عبادتوں میں آگے رہا, اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس نے زندگی گزاری, اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں رہا دنیا کے اندر, اور آخرت میں امن و امان کے ساتھ میں ہے. تو محترم حضرات ذرا سوچئے اس سے بڑی اعزاز والی بات اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 لوگوں کا ذکر کیا جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی, جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ میدان محشر سورج سر کے اوپر ہوگا, لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبتے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا, ہر جگہ تک اشارہ کیا, یہاں تک کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لگام یہاں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے. گناہوں کے مطابق انسان پسینے میں ہوگا, سائے کا دور دور تک کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا. اور اس کے نیچے کس کو جگہ ملے گی؟ ایک خوبصورت نوجوان, اس کو دعوت دینے والی ایک خوبصورت عورت, جو کہ نسب کے اعتبار سے بھی, مال و دولت کے اعتبار سے بھی, خوبصورتی کے اعتبار سے بھی, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اور ایسی عورت ایک نوجوان کو بلاتی ہے غلط کام کے لیے, اور نوجوان کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ,
میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ خوف دل میں رکھنے والے شخص کے لیے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی سایہ ہی نہیں ہوگا, صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا. وہاں پر اللہ رب العالمین اس خوش نصیب کو جگہ دے گا. تو سوچیے اس سے بڑی اور خوش نصیبی اور اعزاز والی بات کیا ہو سکتی ہے. آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں, یہ منظر ہمیں ہر جگہ نظر آئے گا. گلیوں کے اندر بھی یہ منظر نظر آئے گا, شہروں کے اندر بھی یہ منظر نظر آئے گا, ہر جگہ گھروں کے اندر ہر جگہ پر یہ منظر نظر آئے گا. جہاں بھی آپ جائیں گے یہ منظر آپ کو نظر آئے گا. اللہ رب العالمین کا خوف اس ماحول میں پیدا کرنا اور انی اخاف اللہ اپنی زبان سے ادا کرنا محترم حضرات, یہ بے حد ضروری ہے. ذرا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو, میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. اگر میں نے جو باتیں دیکھی ہیں وہ تم دیکھ لو, میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو تم سن لو, تو تم اپنی بیویوں سے ملنا چھوڑ دو, ہنسنا بھول جاؤ گے, صرف اور صرف روتے رہو گے, میدانوں میں نکل جاؤ گے, میدانوں میں نکل کر اللہ رب العالمین کو راضی کرتے رہو گے, گڑ گڑاتے رہو گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے اندر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر سجدہ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کہ سجدہ نہ ہوتا. محترم حضرات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ رب العالمین نے قوت برداشت دی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈرایا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے اس قدر ڈرتے تھے, جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے. ان کے ڈر کا, ان کے خوف کا عالم کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک پرندے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تو کتنا خوش نصیب ہے, تو کتنا خوش نصیب ہے. اور تیری خوش نصیبی کیا ہے؟ تیری خوش نصیبی یہ ہے کہ تیرا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا, تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا کہ کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا, میں بھی اس دنیا میں آتا اور ایسی زندگی گزار کر چلا جاتا, میرا بھی کوئی حساب اور کتاب نہ ہوتا. جبکہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب 10 شخص جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سنائی, ان میں سے ایک ہے. صحابہ کرام, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان میں جا کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس قدر روتے تھے اللہ رب العالمین کے خوف سے, اللہ رب العالمین کے عذاب سے, اس قدر روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی, داڑھی میں سے پسینہ آنسو نیچے آتے تھے. یہ اللہ رب العالمین کا خوف تھا. کن کا؟ یہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا, جن کو ایک بار نہیں بلکہ کئی صحابہ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی, اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دلوں کے اندر رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے اسلام لانے سے اسلام کو طاقت ملی, مسلمانوں کو طاقت ملی, جنہوں نے خلیفہ بنے تو خلافت بھی اتنے عدل و انصاف سے کی کہ دنیا اس کی مثال قائم کرنے سے قاصر ہے. جب خنجر ان کو گھونپ دیا گیا, گھونپنے کے بعد لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے, آپ کی عیادت کے لیے آئے, ان میں سے ایک شخص نے آپ کو تسلی دی, فرمایا کیا کہا, کیا عمر آپ تو خوش نصیب ہیں, آپ تو خوش نصیب ہیں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جنت میں جائیں گے. آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو قوت ملی, اسلام کو طاقت ملی, آپ نے ہجرت کی, مسلمانوں کو قوت ملی, اور جب آپ نے خلافت سنبھالی تو خلافت بھی آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ بھی کی. اور عدل و انصاف کا یہ منظر تھا. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے. کس بات کا؟ کہ اللہ رب العالمین مجھے یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ اے عمر, تم مدینے کے اندر تھے, عراق کے اندر ایک کھچر کو ٹھوکر لگی روڈ پر, تم نے اس روڈ کو ٹھیک کیوں نہیں کرایا؟ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے سوال نہ کر بیٹھے اس بات کے بعد. اتنا ڈر, اتنا خوف تھا اللہ رب العالمین کا. لوگوں کے سمجھانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ان باتوں سے کسی اور کو بہلانا, کسی اور کو بہلانا.
میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس خلافت کے بارے میں، اس خلافت کے بدلے میں نہ ہی تو مجھے سزا دے اور نہ ہی تو مجھے اس کی جزا دے، لا لیا ولا علی، نہ اللہ رب العالمین مجھ سے کچھ سوال کرے اور نہ ہی تو اس کی مجھے سزا دے اللہ رب العالمین، مجھے معاملہ برابر کر کے چھوڑ دیا جائے، میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ خوف تھا اللہ رب العالمین کا، صحابہ کرام کا، صحابہ کرام جن کی زندگی پوری اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری، اور انہوں نے وہ زمانہ پایا جس کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ یہ زمانہ بہترین زمانے کے لوگ بہترین، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رضامندی کا اظہار کر دیا، قرآن مجید کے اندر جن کی آیات نازل ہوئی، جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی، ان کے خوف کا یہ عالم تھا۔ آج ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس زمانے کی گارنٹی اللہ کے نبی نے ہی نہیں لی، جن بہترین زمانوں کا ذکر کیا اس میں یہ زمانہ ہی نہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں کہیں سے کہیں بھی پتہ نہیں، نمازیں اتنے نڈر ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا تو دور کی بات، اللہ رب العالمین نے جو فرائض ہم پر ادا کیے ہیں، واجب کیے ہیں، ان کو بھی ہم نے ترک کر کے رکھ دیا، مسجدیں خالی ہیں، زندگی جیسے چاہے ویسے گزر رہی ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے بارے میں بھی جنت کی بالکل فکس بات کر دی۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ان لوگوں کا حال تھا کہ جو اللہ رب العالمین کے نظر میں بہترین اور متقی پرہیزگار بندے تھے، آج ہم ہیں۔ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ واللہ کہتا ہوں اگر اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آئے گا، ہم دوسروں سے جو اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کا خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ کیا ہے 313 ہونے کے باوجود بھی اتنا اللہ رب العالمین کا صرف دل میں اللہ کا خوف تھا، دوسروں کا خوف نہیں تھا۔ مسلمان صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرے گا تو اس سے ساری کائنات کے لوگ ڈریں گے، ساری چیزیں اس سے ڈریں گی۔ جو اللہ سے ڈرے گا اس سے ساری کی ساری چیزیں ڈریں گی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ساری کی ساری چیزوں سے ڈرے گا۔ جو اس دنیا کے اندر ڈرے گا وہ آخرت میں نہیں ڈرے گا، اور جو اس دنیا کے اندر نہیں ڈرے گا وہ آخرت میں ضرور ڈرے گا، ضرور ڈرے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا، یا تو دنیا کا ایک خوف، آخرت کا خوف۔ جو اللہ سے یہاں ڈرے گا وہاں نہیں ڈرے گا، اور جو یہاں نہیں ڈرا وہ وہاں ضرور ڈرے گا۔ محترم حضرات، خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ جنت میں جانے کی جو اللہ رب العالمین نے شرط بتائی کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ٹھکانہ ہوگا کن لوگوں کا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی نفسانی خواہشات کو روکتے ہیں، ان پر قدغن لگاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادتوں میں آگے آ جائے، انسان اور جو اچھے کاموں میں انسان آگے آ جائے، اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننا شروع کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع کر دے۔ یہ اسی کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں۔ اور محترم حضرات، ایک آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور اسی خوف کے تحت ہی ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول ہونا چاہیے کہ جب ہم ہمارے بچوں کے ساتھ میں ہوں تو انہیں جنت کے قصے سنائے جائیں، انہیں جہنم کے قصے سنائے جائیں، انہیں اللہ رب العالمین کا خوف کے سائے میں ان کی تربیت کی جائے، تب جا کر انہیں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوگی، تب جا کر انہیں اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہوگا۔ ان کی تربیت اپنا ڈر بٹھا کر، دوسروں کا ڈر بٹھا کر دین اسلام کی تربیت کرنا، اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ تب ہوگا جب ہم اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول پیدا کریں، جنت کے تذکرے ہوں، صحابہ کرام کے تذکرے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تذکرے ہوں، جہنم کے تذکرے ہوں، قبر کے عذاب کے تذکرے ہوں، ان سے بچنے کے تذکرے ہوں، جو اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، جو صحابہ کرام کی جو قصے ہیں، ان تمام کو اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے ان کو بیان کیا جائے۔ ان کے سائے میں ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو محترم حضرات ایک بہترین فضا قائم ہوگی اور ایک بہترین سدھار
ہمارے معاشرے کے اندر آئے گا، جو نسل آگے بڑھ رہی ہے اس میں ایک بہترین سدھار ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر ہم عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔